اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 93 تک تلاوت کی گئی ہے، اسی کی آج تفسیر ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد پر ہفتے میں تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور رمضان کی برکت سے ہفتے میں 2 دن تفسیر کی جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک یہ روزہ اور قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اور رمضان کی پہچان یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا، تو ہمیں اس مہینے میں قرآن کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کا معنی جاننا، اس کی تفسیر سننا سنانا، یہ ہم لوگوں کا کام ہے اور یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو جب تک ہم اس کا معنی، اس کا مطلب اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گے، جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، تب تک یہ کتاب ہم کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے، تب تک ہم اس کی ہدایت پر چل نہیں پائیں گے، اور تلاوت کو تو کریں گے لیکن اس کے معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں یہودیوں کی شرارت اور ان کے کفر و شرک کو بیان کیا گیا ہے۔ یہودی جو حقیقت میں نبی پر، اللہ پر، آخرت پر، ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے لیے وہ سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن صرف ایک کمی یہ ہے کہ وہ آخری نبی کو نہیں مانتے۔ جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اسی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اسی اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری میں بھیجا ہے۔ تو یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسی سوچ ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کو مانیں اور اللہ کے دوسرے جو آخری نبی ہیں ان کو نہ مانیں۔ مدینہ میں جو یہودی تھے اس وقت انہی کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے
انہیں کو بات سمجھائی ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اور تمہارا دعویٰ اتنا تگڑا ہے اور تم اتنا زیادہ پورے قوت اور پوری اعتماد سے کہتے ہو کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں تو صرف یہودی ہوگا یا نصرانی جائے گا۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھو پائے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جا پائیں گے کیونکہ ہم جنت کے لیے بنے ہیں، اور اگر ہم کو جانا بھی پڑا جہنم میں تو چند دن بس معمولی سے ہم جائیں گے، پھر ہم واپس جنت میں جائیں گے۔ اتنی ڈھٹائی، اتنا غرور، اتنا گھمنڈ۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ہی اس کے اصل بندے ہیں۔ جیسے آج ہمارے برہمن یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم پوری دنیا میں سب سے اونچی ذات کے لوگ ہیں، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، اور دنیا میں جتنی ذات ہے وہ بہت نیچ اور بہت چمار قسم کے سب ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے، ہم ہیں حکومت والے، ہم ہیں مرتبے اور عزت والے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت، یہ یہودیوں کی صفت ہے، وہ اتنا زیادہ غرور، اتنا زیادہ گھمنڈ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم جب تک آخری نبی پر اور ان کے اوپر لائی ہوئی جو آخری کتاب یہ قرآن ہے، جب تک اس کو نہیں مانو گے تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں، تمہارا دعویٰ تم کو کوئی کام دینے والا نہیں، اور تم جنت نہیں جہنم میں جاؤ گے۔ یہودیوں کی کتاب تورات اور انجیل اور اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں قرآن سے آنے سے پہلے سب میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی خوشخبری اور آخری کتاب کی خبر یہ ہر نبی کو دے کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد آخری نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ توریت میں ہے کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے، آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وصیت کی تھی، ہر نبی نے اپنی قوم کو وصیت کی ہے، اور یہ کوئی زبانی جمع خرچی نہیں ہے، آج بھی ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہاں تک سے ہمارے ہندوستان کی جو 4 وید ہیں ہندو دھرم کی کتاب، اس کے نبی کا پتہ نہیں کہ یہ کن پر نازل ہوئی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی اور آسمانی کتاب ہے، لیکن کس پر نازل ہوئی ہے ان کے نبی کا پتہ نہیں ہے، اور کتنی پرانی کتاب ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو منتر ہیں، اس میں جو باتیں ہیں وہ سب الہامی ہیں، اس میں آخرت کی بات ہے، اس میں جنت جہنم کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات ہے، اس میں ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ایکم برہم دیوتی ناستے نینا ناستے کنچن، یہ ایک منتر اس میں ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی الہامی کتاب ہے۔ اس میں موت کے بعد حساب کتاب اس کا بیان ہے، موت کے وقت جو عذاب اور ثواب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ جو ایک بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو ہر کتاب میں آج بھی توریت اور زبور انجیل جس کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا ہے، اس میں تحریف کر ڈالی ہے، وہ اپنی اصلی صورت اور اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مکہ کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری کتاب قرآن ہے۔ تو ان کو پتہ تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جب ان پر کتاب نازل ہوئی تو یہ یہودی اس کا انکار کر بیٹھے، اس کو ماننے سے ہٹ درمی کرنے لگے اور حسد اور جلن میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، آج بھی ان کا دعویٰ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر، ان کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک بڑی لمبی نسل چلی، وہ نسل ایسے چلی کہ اس میں بہت نبی ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سب انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، جن کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں، جن کی سنت کی یادگار میں ہر سال بقرعید پر پورے عالم میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ عرب مکہ والے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور بھی بہت سے جن کو کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں آئے ہیں، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا ماننا ہے کہ نبوت تو چلی آ رہی ہے بنی اسرائیل میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، ہماری نسل میں، یہ آخری پیغمبر عرب میں کیسے ہو گئے؟ یہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل حضرت اسماعیل میں کیسے ہو گئے؟ ہمارا تو گمان، ہمارا تو یہ تخمینہ اور ہماری یہ پیشن گوئی تھی، ہماری بھوشیوانی اور ہمارے علم کے مطابق تو یہ تھا کہ ہماری ہی نسل میں سے آنا چاہیے تھے، یہ عربوں میں سے کیوں آ گئے؟ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی عرب سے مخالفت تھی، کیونکہ عرب مشرک تھے، بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اور یہودی موحد تھے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے، جیسے کہ آج کے مسلمان اور آج کے ہندو قوم، اسی طریقے سے وہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے یہ عرب والے بت پرست تھے، مورتی پوجا میں تھے، خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی عربوں سے پٹتی نہیں تھی، کیونکہ یہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان بت پرستوں میں اللہ تعالیٰ آخری نبی کو کیسے بھیج دیں گے۔ تو یہ حسد، یہ جلن اور یہ ہٹ درمی کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ تمام کی تمام نشانیاں جو پچھلی کتابوں میں اللہ نے آخری پیغمبر کی بیان کی تھی، وہ حرف بحرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری وہ پاتے تھے۔ ان کا جسم کیسا ہوگا، وہ ان کی کتاب میں جیسا تھا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی بات کیسی ہوگی، جیسے ان کی کتاب میں بتایا گیا تھا اسی طرح وہ بات کرتے تھے۔ کتنے دن مکہ میں رہیں گے، ان کی کتاب میں جتنا بتایا گیا تھا اتنے ہی دن وہ مکہ میں تھے۔ کب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، یہ بالکل ہو بہو ان کی کتاب کے مطابق تھا۔ مدینہ میں کتنے دن رہیں گے، کتنی لڑائیاں ہوں گی، کتنی عمر ان کو ملے گی، یہاں تک سے پتہ تھا۔ تو اتنی ڈیٹیل، اتنا کلیئر کٹ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود یہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اللہ کی آخری نبی آخری پیغمبر میں ایمان نہ لانا، یہ کیسے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج قرآن کا اعلان ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو چاہے جتنا بھی بڑا مسلمان کہے، اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا جنتی کہے، اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ کا لاڈلا اور دلارا کہے، اس کا یہ دعویٰ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اور آخری کتاب اس قرآن کو آخری کتاب اور اللہ کی سچی کتاب نہیں جانے گا۔ یہ قرآن اور اللہ کے رسول، یہ دونوں حضرات پچھلے تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، پچھلے دین کو صحیح کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن نے آ کر تمام نبیوں کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا نعوذ باللہ کہ پچھلے جتنے آئے ہیں سب غلط تھے۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی۔
اللہ کے رسول نے تمام نبیوں کا نام اس قرآن میں آیا ہے، ابراہیم، اسماعیل، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد، سب کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا، ان کے قصے بیان کیے ہیں۔ بہت سی سورہ کا نام نبیوں کے نام پر ہے، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل، اور اللہ نے نبیوں کے کتنے واقعات اس میں بیان کیے ہیں۔ سورہ کا نام ہی ہے سورہ قصص، جس میں بے شمار نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن تو پچھلی نبیوں کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو اس کو اور ماننا چاہیے کہ یہ تو ہر ایک چیز کو صاف صاف بیان کر رہی ہے۔ اس کو نہ مان کر صرف ہٹ درمی اور حسد میں اس کا انکار کرنا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو حق اور سچا مومن کہنا، یہ یہودیوں کا کھلا ہوا دھوکہ ہے اور یہ صریح کفر میں مبتلا ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی جب یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو توریت، زبور، انجیل سب کی تصدیق کر رہی ہے، سب کو سچا کہتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ یہ یہودیوں کی جب عرب والوں سے لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ ان سے کہتے تھے، طعنہ دیتے تھے کہ گھبراؤ مت، اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں اور اللہ کی آخری کتاب آنے والی ہے، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم کو زمین سے مٹا دیں گے، تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ سے، عرب والوں سے، مکہ والوں سے کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے تو تب ہم تم کو بتائیں گے۔ تو ان کے آنے کا اتنا ان کو یقین تھا، لیکن جب وہ آ گئے تو ان کا انکار کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ نبی آ گئے جن کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے تو اس نبی کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے انکار کرنے والوں پر، ایسے لوگوں پر، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، جن کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انکار کرنا، حق بات معلوم ہونے کے باوجود حق کا انکار کرنا، ایسے لوگ اللہ کی لعنت ہی کے مستحق ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت برا ہے، بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی بری قیمت لے کر بیچ دیا، یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ کی جب کتاب، اللہ کے رسول آئے تو انکار کر دیا۔ تو انہوں نے گویا اپنے آپ کو کفر کے ہاتھوں بیچ دیا، کفر کا سودا کر لیا۔ تو یہ بڑی بری بات ہو گئی۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ ان لوگوں نے انکار کیا اس نبی اور اس کتاب کا جس کو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں انکار کیا؟ بغیًا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، محض اس ہٹ درمی اور اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے اپنا یہ قرآن، اپنی وحی نازل کرے۔ یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آخری نبی بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو ہماری نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نبی بنانا چاہیے تھا، یہ عربوں میں آخری نبی کیسے چلے آئے؟ یہ اللہ پر انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ اللہ اپنا یہ فضل جس کو چاہے دے، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے محروم کرے، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے نبی نہ بنائے، جس کو چاہے ایمان کی دولت دے اور جس سے چاہے ایمان کی دولت چھین لے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ میں، اللہ کے حکم میں کسی کو سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دیں تو کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ سے پوچھ لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کہ سب کو جنت میں داخل کر دے تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی سوال کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلانے کو کیوں جنت میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فیصلے والے اور اتنے بڑے ہیں، ان کے فیصلے پر کسی کو سوال کرنے کی اور کسی کے ماتھے پر بل پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، عربوں میں ان کو پیدا کیا، تو محض اس بنیاد پر یہ یہودی ان کا انکار کر رہے ہیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ یہودی غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی ایک غضب اللہ کا تو ان پر یہ ہے کہ یہ انہوں نے حد درمی کی، کفر کیا، اور ایک غضب یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا۔ تو یہ ان پر غضب پر غضب، یعنی اللہ کا غصہ پر غصہ ان پر نازل ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ عذاب تو تکلیف دینے والی چیز ہے، عذاب میں انسان تکلیف ہی میں رہے گا۔ عذاب کو عذاب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انتہائی تکلیف دہ حالت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہین اللہ نے کہا وہ رسوا کر دینے والا ہوگا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کافروں کو عذاب جو ہوگا وہ تکلیف کے ساتھ ساتھ ان کو ذلیل بھی کر دے گا، ان کی اس میں ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ اور اگر ایک مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اگر اس کو جہنم میں جانا پڑا تو یہ اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں سے دھلنے کے لیے وہ جہنم میں اس کو جانا پڑا ہے۔ لیکن کافر جو جہنم میں جائے گا تو وہ عذاب چکھنے کے لیے اور رسوا ہونے کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ اور اس آخری نبی پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے صرف اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ دیکھیے، ان پر توریت نازل کی گئی تھی، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں اور کسی نبی کو نبی نہیں مانتے، صرف توریت کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کے علاوہ انجیل اور قرآن اور دنیا کی اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے صرف اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ لوگ اس کے ماں سوا جتنی کتابیں اور جتنے رسول ہیں سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ توریت کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، قرآن، یہ ان کے پاس جو کتاب اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن ان کی کتاب کو غلط ثابت کر رہا ہے، یہ قرآن ان کی کتاب کو سچ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی ان یہودیوں سے پوچھیے، ان یہودیوں سے کہیے اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تم بہت بڑے ایمان والے بنتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم لوگوں نے انبیاء کو کیوں قتل کر دیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان میں سچے ہو، اگر تم واقعی مومن ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادوں نے بہت سے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ بہت عجیب لگتا ہوگا سن کر، یہ یہودی یہ انسانیت کے قاتل نہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ انہوں نے صرف انسانوں کا خون نہیں بہایا ہے، اللہ کے برگزیدہ اور معصوم بندے نبیوں کا خون بہایا ہے۔ کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ اتنی مجرم، اتنی باغی، اتنی بڑی کافر قوم ہے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی کتاب اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو ان کا دعویٰ ایک کچھ اور ہے اور ان کی کرتوت کچھ اور ہے۔ ان کے کرتوت اور ان کا جرم ہے بہت بڑا ہے، اللہ کے خلاف ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً تمہارے اے یہودیوں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن پھر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام
نے طرح طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ 9 بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے ان کو دی تھی۔ ان کی قوم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو دیکھا، معجزے کو دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اور دریا پر لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا اور اللہ نے نجات دی اور فرعون کو ہلاک برباد کیا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل کیا اور وہ آرام سے صرف کھاتے تھے۔ صرف ان کو کچھ کام نہیں تھا دنیاوی، نہ کوئی کام کاج، نہ کوئی خدمت، کوئی کام نہیں، صرف کھانا اور عبادت کرنا۔ کلوا واشربوا واعملوا صالحا، کھاؤ پیو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اتنی عیش و آرام کی زندگی، ان کی زندگی ایسی مزے کی تھی کہ ان کا کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، ان کا کھانا باسی نہیں ہوتا تھا، ان کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی تھی، جو جیسے رکھا ہے ویسے ہی رہتا تھا، بغیر فریز کے، بغیر ایئر کنڈیشن کے، بغیر کسی دوا کے۔ اللہ کا اتنا بڑا ان پر ایمان تھا۔ من و سلوا کتنا مشہور ہے، وہ شوق سے کھاتے تھے۔ لیکن اس کے اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے، تو ان لوگوں نے بچھڑے کو، یعنی گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، گائے کے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے وہ سب معلوم ہے، لیکن محض شرارت، ہٹ درمی اور اندر کے شیطان کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے تھے۔ وانتم ظالمون، اور تم لوگ ظلم کرنے والے تھے، تم لوگ ظالم قوم ہی ہو۔ دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ ظالم ہے۔ آج تک یہ لوگ پوری دنیا پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس، یہ وبائی بیماری، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ یہودیوں کی شرارت ہے، پوری دنیا کو ہلاک اور پریشان کرنے کی، پوری دنیا کو موت کا ناچ نچانے کی، اور پوری دنیا کو طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشان کرنے کی، یہ ان کی بہت بڑی سازش ہے۔ یہ ظالم قوم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو یہودیوں اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا۔ ایک وقت آیا تھا کہ یہودیوں کے سامنے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ وہ لوگ ان کے اوپر جو کتاب توریت نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے احکام پر پابندی نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم بتا رہے ہیں تو کہہ رہے کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کوئی آسان حکم بتاتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق تو کہتے تھے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا، ان کے نفس پر بھاری پڑتا تھا، تو کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ مذاق مت کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قل اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یا میں مذاق کروں۔ اللہ کے نبی نہ جہالت کی بات کر سکتے ہیں اور نہ مذاق کی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، ان کی ہر بات حق ہوتی ہے اور سیریس ہوتی ہے، سنجیدہ ہوتی ہے، وہ جہالت کی اور مذاق کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ یہودی اتنی شرارت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان میں سے 40 لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر آؤ، جہاں پر آپ کو نبوت ملی ہے، انہی کے سامنے اللہ ان سے بات کریں گے۔ تو ان لوگوں سے اللہ نے بات کی اور ان کے سامنے طور پہاڑ کو سر پر اٹھا دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو تمہارے ڈر کے، موت کے ڈر سے تو مان لیا، لیکن پھر وہی شرارت، جب اپنی بستی میں آئے پھر وہی جو ان کے مرضی کا اس پر عمل کریں اور جو مرضی کے خلاف آئے اس کا انکار کر بیٹھے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اے یہودیوں تم لوگ اللہ نے جو تم کو احکام دیے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر پوری قوت سے عمل کرو،
پورے اعتماد سے عمل کرو، پورے طور پر اس میں لگ جاؤ، اس میں بہانے بازی مت کرو۔ واسمعوا، اور جتنا کہا جا رہا ہے اتنا سنو اور اس پر عمل کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو ان لوگوں نے کہا ہم نے تو سن لیا لیکن ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ وعصینا اس کا ترجمہ، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم سے ہو نہیں پائے گا تو ہم نافرمانی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا تو آپ ہم کو توفیق دیجئے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم بتایا ہے، جو بھی حکم دیا ہے، اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نماز کا حکم دیا، نماز کے بعد حکم دیا کہ دعا کرو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ آپ نے تو حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا، ہم نے پڑھ لیا، اب ہم نے آپ کے حکم کے مطابق پڑھا کہ نہیں پڑھا، پوری طور پر حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن آپ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے اللہ، یہ ہے حکم کو ماننا، یہ ہے عبدیت۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، ہر نبی نے سکھایا ہے۔ تو یہ یہودی یہ کہنے کے بجائے کہتے تھے کہ ہم نے تو سن لیا لیکن ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ آج ہم لوگوں میں یہ عادت اور یہ طبیعت ہم لوگوں کی بھی ہے کہ دین کی باتیں سنتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ہی پست ہمتی اور حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنے ہی سے پہلے ہم بہانے بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ روزہ کا چاند ابھی ہوا نہیں ہے لیکن بہانے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سے ہو نہیں پائے۔ روزہ رکھ کر شروع نہیں کیا کہ ایک دوپہر کم سے کم رکھ کر دیکھے، پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی شرارت ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان یہودیوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بہت چاہا کہ یہ کسی طریقے سے بچڑے کی پرستش اور اس کی پوجا سے بچ جائیں، لیکن ہر مرتبہ بات ماننے کے بعد پھر اسی میں لگ جاتے تھے۔ اور دیکھیے آج تک یہ قوم باقی ہے، یہ آج گائے کی پوجا کرنے والے، یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے، یہ جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی جو دور سے چلے آ رہے ہیں، یہ آج تک یہ کفر اور آج تک یہ ان کے دل میں یہ محبت باقی ہے۔ آج گائے کے نام پر کتنا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور گائے گو رکشا کے نام پر کتنی ہٹ درمی اور کتنا دہشت گردی ہو رہی ہے، اور عبادت کے نام پر اور معبود کے نام پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ اسی میں لگے رہو۔ جب آدمی بات نہیں مانتا، جب ہٹ درمی پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی نہیں بڑھتا تو اللہ تعالیٰ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ، جب تم جنت کی طرف نہیں آ رہے ہو، جب تم کو پتہ ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور جانتے بوجھتے جہنم کے راستے پر چل رہے ہو، تو پھر کون بچا پائے گا؟ جب آدمی خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے تو کون بچا سکتا ہے بھائی؟ ایک دو مرتبہ کوئی بچائے گا؟ کتنی مرتبہ کوئی بچائے گا؟ تو یہی مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی کہ لگے رہو اسی میں، نہیں مانتے ہو تو لگے رہو۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ اے یہودیوں، تمہارا ایمان کتنا بے غیرت ہے، کتنا بیکار اور کتنا برا تمہارا ایمان ہے کہ تم کو اللہ کی سچی باتوں کو چھوڑ کر کفر و شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تم کو جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایمان بھی ان کے دلوں میں ہو اور کفر و شرک کی بھی باتیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کو بھی ماننے کا دعویٰ کریں اور اللہ رسول کے خلاف بھی چلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ان تمام آیتوں کے اندر ہمیں یہ درس، یہ سبق اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنے دعوے میں سچا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آخری رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخری رسول آ گئے ہیں اور آخری کتاب آ چکی ہے، اب اسی پر ایمان لانا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے، چاہے باپ دادوں سے کوئی ایمان والا ہوتا چلا ہے، چاہے کوئی دعویٰ کرے کہ ہماری پشتہا پشت سے لوگ مسلمان ہیں، لیکن اگر وہ اسلام، وہ آخری کتاب قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا یہ دعویٰ کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ اس کا ایمان کسی کام کا نہیں، وہ صریح اور کھلم کھلا کافر ہے، اس کے کفر میں، اس کے شرک میں اور اس کے جہنمی ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان میں سچا پکا بنائے، اور اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا اس کو صحیح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم الکریم۔